حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی بتایا گیا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو اب چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اس بات کو بنا لیا کہ جیسے کوئی آدمی زور سے ڈکار لیتا ہے تو ڈکار لینے پر جو ہے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں بھی الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ تو زور سے ڈکار لینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ڈکار کو چھپانے کا حکم ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ایسی کیفیت میں زور سے ڈکار لے رہا ہو جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ تو بہت زیادہ پیٹو آدمی ہے، بہت زیادہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنے والا آدمی ہے، بلکہ ڈکار کو چھپانے کا حکم ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ بعض دفعہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو زور سے ڈکار لے رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ تو ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں ایذاء مسلم باقی چیزوں کے اعتبار سے حرام ہے، وہاں اس اعتبار سے بھی سوچیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، تو جان بوجھ کیسے کرنا، زور سے ڈکار لینا اور پھر یہ سمجھ رہا ہو کہ اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اس پر الحمدللہ کہنا کوئی سنت نہیں۔ الحمدللہ کہنا تو وہ تو چھینک آنے پر ہے الحمدللہ کہنا۔ تو اور دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل کرنے کو سنت قرار دیا گیا اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن میں مجمع ہوتا ہے، اور مجمع کثرت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی بغیر غسل کیے کھڑا ہو، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی یعنی منع آیا ہے کہ کوئی آدمی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئے، جیسا کہ لہسن ہے، اس طرح کی چیزیں، پیاز ہے، اور وہ کھا کر آئے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں ایسے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح منہ صاف کر لے۔ تو اسی طرح اگر یہ چیز کھا کر نہیں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ بھی ایذاء کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے۔ لہٰذا اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت مسواک کی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کتنا آسان ہے، یعنی اس کی قیمت بھی تھوڑی سی 10-20 روپے قیمت اس کی، وہ آدمی خرید لے، مسواک کرے، تو جہاں کتنے بڑے اور فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یہ بھی اس کی فوائد میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے وقت میں مسواک فرماتے تھے، تو پھر اس کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے منہ سے بدبو زائل ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو جو ہمارے وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہم اوروں کو بچائیں۔ جیسے ہم اپنے حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، وہیں یہ بھی دیکھے آدمی کہ میرے کسی اور عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ جب ہم مسجد میں تشریف لائیں تو دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں، جیسے باقی اعمال سنت ہیں اس طرح مسواک کرنا جمعہ کے دن یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، باقی اوقات میں بھی ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔